بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اس دنیا میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ جن کے ساتھ محبت یہ ایمان کی علامت ہے، جن کے ساتھ محبت کیے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور محبت بھی وہ محبت کہ جب تک انسان اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال، حتیٰ کہ کل کائنات سے بڑھ کر جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا خاصہ ہے۔ اسی پر میں آپ کی خدمت میں ایک کم سن اور معصوم بچے کا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لے گئے، اپنے رفقا کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اب ایسے ہوا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ پاکستان اور ہندوستان ایک ہی ہوا کرتے تھے، الگ الگ ریاستیں نہیں تھیں۔ تو حضرت جی دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد کچھ ٹکڑے وغیرہ بچ جاتے ہیں اور وہ ان ٹکڑوں کو ایک طرف کرتے ہیں۔ اتنے میں ایک بچہ آتا ہے، ایک معصوم بچہ 10-12 سال جس کی عمر ہے، وہ بچہ آتا ہے اور ان ٹکڑوں کو اٹھا کر کے لے جانے لگتا ہے۔ تو حضرت جی دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا ان ٹکڑوں سے کیا کرو گے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ایک میں ہوں، ایک میری والدہ ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، بس اس طرح سے جو لوگ آتے ہیں ان کا بچہ کچا اٹھا کر لے جاتا ہوں، اور میری والدہ بھی اس پر گزارا کرتی ہیں اور میں بھی اس پر گزارا کرتا ہوں۔ حضرت جی دین پوری رحمۃ اللہ تعالی نے جب اس بچے کے ساتھ تھوڑی سی باتیں کی، کوئی گفت و شنید ہوئی، تو حضرت جی دین پوری رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ بچہ بڑا سمجھدار ہے، بچہ بڑا ہوشیار ہے، اس کے اندر اللہ نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ اپنی والدہ سے اجازت لے لو اور ہمارے ساتھ ہندوستان چلے جاؤ، وہاں آپ کو اچھے اچھے کھانے بھی ملیں گے، آپ کو رہنے کے لیے اچھا مکان بھی ملے گا، آپ کو بڑے بڑے بازار اور بڑے بڑے ہوٹل بھی ملیں گے، پہننے کے لیے اچھا جوتا بھی ملے گا، اور پھر ہم آپ کو عالم دین بھی بنائیں گے۔ اب وہ بچہ گھر جاتا ہے، اپنی والدہ سے مشورہ کرتا ہے کہ یوں ایک ہندوستان کے بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے اور مجھے یہ کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ ہندوستان چلو، ہم وہاں تمہاری ساری ضرورتیں بھی پوری کریں گے اور ہم تمہیں دین کا عالم بھی بنائیں گے۔ اب والدہ نے سوچا چلو میں تو جیسے کیسے بھی گزارا کر لوں گی، اگر میرا بیٹا کہیں چلا جائے گا، اگر یہ بچہ میرا لال کہیں چلا جائے گا، اس کی زندگی اچھی ہو جائے گی، اس کو کھانا پینا رہن سہن کے لیے اچھا مکان مل جائے گا، چلو میں گزارا کر لوں گی۔ والدہ نے اجازت لے لی، والدہ نے اجازت دے دی کہ جاؤ بیٹا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب جب وہ بچہ مسجد نبوی میں حضرت جی دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ والدہ نے مجھے اجازت دے دی ہے، اب اس بچے کی محبت دیکھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس بچے نے پوچھا حضرت جی مجھے ہندوستان میں کھانے بھی ملیں گے؟ کہا حضرت جی نے فرمایا جی آپ کو اچھے اچھے کھانے بھی ملیں گے، مجھے اچھا لباس بھی ملے گا؟ کہا تجھے اچھا لباس بھی ملے گا۔ کہا اچھا مجھے پہننے کے لیے اچھا جوتا بھی ملے گا؟ ہاں وہ بھی ملے گا۔
کہا تیری دنیا کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں ساری کی ساری اچھے پیمانے پر ہوں گی. اچھا یہ بڑے بڑے ہوٹل بھی وہاں پر ہوں گے؟ ہاں یہ بھی وہاں پر ہوں گے. اتنے میں اس بچے کی نظر گنبد خضرا پر پڑتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے روضے پر پڑتی ہے، اور وہ بچہ حضرت جی سے پوچھتا ہے حضرت جی کیا یہ روضے والا وہاں پر موجود ہوگا؟ کیا یہ گنبد خضرا وہاں پر ہوگا؟ تو حضرت جی نے فرمایا کہ بیٹا اگر یہ گنبد خضرا وہاں پہ ہوتا اور گنبد خضرا والا وہاں پہ ہوتا پھر ہم یہاں کس لیے آتے؟ ہم بھی تو اس گنبد خضرا والے کے لیے آئے ہیں. تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس بچے نے میرے ہاتھ سے ہاتھ چھڑایا اور بھاگنے لگا، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ حضرت جی میں بھوک بھی برداشت کر سکتا ہوں، میں پیاس بھی برداشت کر سکتا ہوں، میں پرانے کپڑوں میں گزارا کر لوں گا، میں پرانے جوتوں میں گزارا کر لوں گا، میں بغیر مکان کے رہ لوں گا، میں کل کائنات کی چیزوں کے بغیر رہ لوں گا، لیکن میں محمد مصطفیٰ سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں اس روزے کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ محبت ہے ایک 10-12 سال کے بچے کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کہ جس کی وجہ سے جس محبت پر وہ اپنی ساری دنیا کی خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے. ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہو، ایسا عشق اور ایسا پیار اللہ کے نبی کے ساتھ ہو کہ جو اللہ کے نبی کا امتی ہو صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طور پر اللہ کے نبی کا امتی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر کل کائنات کو قربان کرنا جانتا ہو. یہ اصلی امتی ہے، یہ صحیح امتی ہے، یہ سچا امتی ہے، اور یہ سچا پیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا زبان سے تو اللہ کے نبی کی محبت کا دم بھرو اور اللہ کے نبی کے عاشق ہو، عاشقوں کا نعرے لگاؤ، لیکن اللہ کے نبی کے ایک سنت کو بھی پورا نہ کرو، اللہ کے نبی کے ایک طریقے کو بھی پورا نہ کرو. ہرگز ایسا آدمی جو زبان سے اللہ کے نبی کا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور عمل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے مخالف کرتا ہے، یہ قطعاً اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا عاشق نہیں ہو سکتا. عشق تو یہ چاہتا ہے کہ انسان جس کے ساتھ عشق کرے اس کا غلام بن جائے. اس لیے ہم بھی یہ نیت عزم ارادہ کریں، انشاءاللہ اپنے نبی کے ساتھ سچا عشق کریں گے، اپنے نبی کے ساتھ سچا پیار کریں گے، اور اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں انشاءاللہ ساری کائنات کو قربان کریں گے. پھر دیکھیے یہ محبت ہماری دنیا بھی بنائے گی، ہماری آخرت بھی بنائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.